السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بریلویوں کی دلہن ناراض ہو گئی۔ بریلویوں نے مفتی منیب کو قیامت تک معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا مفتی صاحب 3 طلاقیں دے کر فرقہ واریت چھوڑ دیں گے؟ تو یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے ایسی باتیں کہی ہیں اور جس طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہے فرقہ واری کا، اس پر جو ہے علی مرزا نے جو ہے اس طریقے کی باتیں رکھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 طلاق دے دیں ایک ساتھ ایک مجلس میں، وہ فرقہ واریے کی وجہ سے بولے ہیں۔ اور یہ کتنا درست ہے اور کتنا صحیح ہے یہ مجھے تو نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو علی مرزا نے کہا ہے اور اس طریقے سے کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی کوئی بھی بات کرنے سے بچائے، اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم باتیں کریں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہم سب سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو اینڈ پہ ہم دعوت دیں گے اس علمی پوائنٹ کے اندر کہ اپنے فرقے کو آپ باقاعدہ طور پر طلاق دے دیں، کیونکہ ناراض ہو کے تو دلہن چلی گئی ہے، یعنی آپ کا فرقہ آپ سے ناراض تو ہو گیا اور خلع کے لیے بھی اپلائی کر دیا انہوں نے، تو مہربانی کریں اور اپنے فرقے کو آپ طلاق دیں۔ خلا نہیں دینا، کیونکہ خلا کے بعد دوبارہ سے شادی ہو سکتی ہے۔ 3 طلاقیں دیں ایک مجلس میں، اس کیس میں تو لیٹ ہی نہ کریں۔ اگرچہ عام حالت میں 3 طلاقیں دینا خلاف شرع ہے، لیکن یہ والی طلاقیں 3 دی جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر فرقہ واریت کو دفنا دیا ہے۔ آپ بھی یہ کام کریں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو فرقے نے کیا، یہ فرقہ اب قیامت تک ان سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ واپس اسی ملت پر آ کر اعلی حضرت جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے ان کی پیروی کرتے ہوئے باقی فرقوں کو یہ کافر اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ہر امت میں اس طرح فرقہ واریت پھیلی ہے۔ ظاہر ہے ایک سینٹرل لیڈر جب نہ ہو تو اختلافات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں، بریلوی خوش ہیں کہ ہم جی عاشق رسول ہیں، اور وہ عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک تھانوی رسول اللہ نکلا تھا۔ جب چشتی رسول اللہ نکلا اب بزرگوں کی معرفت کے نام کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیا۔ دیوبندی کہتے تھے ہم جو ہیں وہ عاشقان صحابہ ہیں۔ جب عمار ابن یاسر کے قاتلین کا پوچھا تو حضرت عمار ابن یاسر کی صحابیت انہیں نظر ہی نہیں آئی ہے۔ اہل حدیث کہتے تھے جی توحید تو ہمارے پاس ہے۔ جب ہم نے ابن تیمیہ سے دکھایا کہ اس نے کہا کہ حوادث کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کو بھی قدیم مانا اور مخلوق کو بھی قدیم مانا، ہمیشہ سے، ختم ہوگی ان کی توحید۔ بنو امیہ کی باری آئی، بخاری مسلم بھی ان کی پس پش چلی گئی۔ اہل تشیع کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سب و شتم کے حوالے سے جب مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ بنو امیہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا، علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے، تو انہیں اب نہج البلاغہ بھی یاد نہیں آ رہی۔ مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ مولا علی نے کہا کہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی آسمانی خبر آتی ہے، لہذا عقیدہ امامت جو تم نے گھڑا ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب انہیں نہج البلاغہ کہتے ہیں یہ تو کسی سنی نے لکھ دی تھی۔ ہاں وہ کہہ رہے سنی کی لکھی ہوئی ہے، یعنی جس کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے ان سارے فرقوں نے، جن جن بنیادوں کے اوپر، انہی چیزوں سے منکر ہو گئے۔ یہ ہے سچائی کی طاقت۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان الباطل کان زہوقا, باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا, ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں, وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے, یعنی دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیتا ہے. مفتی صاحب, قرآن میں حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خم کی حدیث میں بتایا گیا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی. اور دوسری چیز اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے, اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے فرقے سے آپ اعلان برات کریں اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آیت فٹ ہوگی, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقے بنائے. ہم بھی جو اہل سنت کی ٹرم یوز کرتے ہیں یہ منہج کے طور پر ہے, فرقے کے طور پر اہل سنت کہلوانا بھی فرقہ واریت ہے. اہل سنت فرقہ وہ ہوگا جو اس کی بنیاد پہ دوسرے فرقوں کو کافر کہے گا, جہنمی کہے گا. اہل سنت منہج یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا قرآن و سنت یہ کہتے ہیں, ہم علمی طریقے سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, آپ کو چندے دیں گے, آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے, آپ ہمارے بھائی ہیں, اپنی اصلاح کریں, ہاں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں. اس لیے دیکھیں ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ کہیں سے شیطان داخل نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ایک فرقہ کھڑا کرنے لگے. اور گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے علمی کتابی فرقہ لانچ کر لیا. اور یار میں ایک سلوگن پڑھ رہا ہوں, اس کا علمی کتابی کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ فرقے کے طور پر ہے کوئی نہیں, ہم مسلم ہیں. وہ تو بات کی تھی کہ علم اور کتاب کی بنیاد پہ چلنا چاہیے, قرآن اور سنت کی بنیاد پہ چلنا چاہیے. ہم مسلم ہیں, کوئی علمی کتابی نہیں, بالکل کلیئر کٹ ہے. جان بوجھ کے ہمیں وہ گالی نہ دو جو تمہارے بزرگوں کو لگتی تھی. کہتے ہیں جی دیکھیں اس نے بھی فرقہ بنا لیا. اور بھائی تمہارے بزرگوں نے مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے, چندہ بک بنائی, ہم نے کوئی ایک گندگی بھی تمہارے بزرگوں والی نہیں کی, تو فرقہ کہاں سے بنا لیا؟ اس سے بڑھ کر تم نے کہا کہ دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے, ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں سب کو چندہ دیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں. نماز بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے, وہ کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل کلیئر کٹ.